الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے قابل احترام بزرگوں محترم سامعین، حجاج کرام کے قافلے سفر حج کے لیے رواں دوا ہیں. حج فلائٹوں کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے. کتنے حضرات ہیں، خوش نصیب حضرات جو وہاں اس پاک سرزمین پر الحمدللہ پہنچ چکے ہیں. کتنے ہمارے ایمان والے بھائی تیاریوں میں مشغول ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے، مقبول حاضری ہم سب کو نصیب فرمائے. دل چاہا کہ اسی کی مناسبت سے دو چار باتیں عرض کر دوں. اس کی جو فضیلت ہے اور اس کے حوالے سے ہمارے درمیان جو کمیاں کوتاہیاں ہماری زندگیوں میں ہیں وہ کچھ اس کا تذکرہ کر دیا جائے. اللہ جل شانہ ان لوگوں کو بھی کیا پتہ اس کے فضل سے توفیق عطا فرما دے جو ابھی تک ہمت نہ کر سکے وسائل کے باوجود. تو حج کا یہ فریضہ یہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک بنیادی رکن ہے. رکن وہ چیز کہلاتی ہے جس پر کوئی عمارت قائم ہو. جیسے عمارت کے ستون ہوتے ہیں، پوری عمارت پوری چار دیواری اوپر قائم جتنی بھی منزلیں ہیں وہ سب ان ستونوں کے سہارے کھڑی ہوتی. تو اسلام کی پوری عمارت ان ستونوں پر قائم ہے، ان ارکان پر قائم. نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج. حج یہ ایک آخری رکن ہے. اللہ جل شانہ نے تکمیل ایمان کی، تکمیل دین کی جو سب سے آخری آیت نازل فرمائی تھی وہ بھی حج کے موقع پر نازل فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. واتممت علیکم نعمتی، اور تم پر میں نے اپنی نعمت مکمل کر دی، تام کر دی، کامل کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لی. تو تکمیل دین کی، تکمیل ایمان کی، تکمیل نعمت کی جو آیت مبارکہ ہے وہ حج کے موقع پر نازل ہوئی. اس کے بعد کوئی ایسی آیت نازل نہیں ہوئی جو احکام پر مشتمل ہو. اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ حج کے موقع پر تکمیل ایمان کی آخری آیت نازل کرنا
حج کے موقع پر تکمیل ایمان کی، تکمیل نعمت کی آیت نازل کرنا، اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انسان کا ایمان اسی رکن کے ساتھ مکمل ہوتا ہے۔ جب تک رکن حج ادا نہیں ہوگا تکمیل ایمان نہیں ہو، الا ہے کہ کسی پر فرض ہی نہیں ہے تو بات الگ ہے۔ حج فرض ہے، تکمیل ایمان کے لیے اس رکن کی بھی ادائیگی ضروری ہو، اور پھر جب اللہ اس نعمت کی توفیق دے دیتے ہیں تو در حقیقت تکمیل نعمت بھی ہو جاتی، اللہ کی نعمتوں کی بھی تکمیل ہو جاتی۔ تو یہ سعادت کا مل جانا بھی اللہ کی ایک بڑی نعمت، اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے جو اللہ اپنے نیک بندوں کو، اپنے مقبول بندوں کو عطا فرما دیتا ہے۔ تو تکمیل ایمان بھی ہو جاتا ہے، اللہ کی نعمتوں کی بھی تکمیل ہو جاتی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے بعض یہود نے کہا کہ اگر یہ آیت ہم پر نازل ہوتی، تکمیل دین کی آیت اگر ہم پر نازل ہوتی، ہماری کتاب میں ہوتی، تو ہم اس دن کو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہے عید کے طور پر بنا لیتے، وہ ہمارے لیے عید کا دن ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ تم ایک عید کی بات کرتے ہو، یہ آیت جس دن نازل ہوئی وہ ہمارے لیے دو عیدوں کے برابر ہے۔ ایک تو عرفہ کے موقع پر نازل ہوئی، جس وقت حج کا رکن اعظم ادا کیا جا رہا تھا، وہ تمام دنوں کا سردار، تمام دنوں میں سب سے افضل ترین دن عرفہ کا دن کہلاتا۔ پھر اتفاق سے وہی دن یوم جمعہ بھی تھا، اور جمعے کا دن سارے ہفتے کے دنوں کا سردار ہے، سید الایام ہے۔ تو جمعے کا دن ہونے کی وجہ سے بھی وہ ہمارے لیے عید کا دن تھا، عرفہ کا دن ہونے کی وجہ سے بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا۔ تو اللہ نے دو عیدوں کے موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی۔ تو تکمیل ایمان اور تکمیل دین بھی حج کی عبادت اور حج کا رکن ادا کرنے سے ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ان لوگوں کے لیے جو فریضہ حج کو ادا نہیں کرتے، فرض ہونے کے باوجود، اسباب اور وسائل ہونے کے باوجود، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی ہو کر مرتا ہے کہ عیسائی ہو کر مرتا ہے۔ جس آدمی پر حج فرض ہو، اسباب ہونے کے باوجود بھی اس فریضے کو ادا نہ کریں، اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ وہ یہودی مرے کہ عیسائی مرے، کوئی پرواہ نہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے تلاوت کی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ حج کی فرضیت کے فوراً بعد جو جملہ اللہ نے استعمال کیا ہے، وَمَنْ كَفَرَ، جو کفر اختیار کرے تو اللہ جل شانہ سارے جہاں والوں سے بے نیاز۔ علماء نے اس آیت کی تشریح میں بھی یہی بات بیان فرمائی کہ حج کا فریضہ بیان کرنے کے فوراً بعد کفر والے عمل یا کفر والے کام کو بیان کرنے میں اشارہ بھی اس بات کی طرف ہے کہ ایسے آدمی کے دین و ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ تم قسم کھا کر کہہ دو اس آدمی کے بارے میں جس پر حج فرض تھا فریضہ ادا کیے بغیر، جبکہ اسباب بھی اس کے پاس تھے، فریضہ ادا کیے بغیر دنیا سے چلا، تم قسم کھا کر کہہ دو کہ وہ کافر مرا ہے۔ چیز سخت بات بیان کرو۔ بلکہ بعض روایات کے اندر آیا کہ کل قیامت والے دن جب اٹھے گا تو اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہو، جو اس فریضے کو ادا نہ کرے فرض ہونے کے باوجود۔ اور یہ سخت وعیدیں اسی لیے بیان کی گئی کہ اس فریضے کے حوالے سے جو ہمارے درمیان تساہل، ہمارے درمیان جو غفلت ہے وہ ہم اور آپ پر ڈھکی چھپی نہیں۔ لوگ مختلف اعذار، مختلف بہانوں، مختلف حاجات، مختلف ضروریات، کاموں کو آڑ بنا کر اس فریضے کو ٹالتے رہتے ہیں اور اتنا مؤخر کر دیتے ہیں کہ بس اوقات ایسے امراض کا شکار ہو جاتے ہیں یا اس کے بعد پھر مہلت ہی نہیں ملتی اس فریضے کو ادا کرنے کی۔
لوگوں نے اس عمل کو بڑھاپے کی عبادت سمجھ رکھا ہے کہ جب ریٹائرمنٹ لے لیں گے، ریٹائرڈ ہو جائیں گے تو پھر اس فریضے کو ادا کریں گے، اس کے بعد آدمی کی زندگی کا بھی کچھ اتا پتہ نہیں ہوتا۔ تو بڑی سستی، تساہل اور کاہلی سے اس فریضے کی ادائیگی کے حوالے سے ہمارے درمیان پائی جاتی۔ کسی کا کہنا ہے کہ پیسے ابھی میرے پاس ہیں تو صحیح، لیکن مجھے گھر بنانا ہے، مجھے تو کاروبار بڑھانا ہے، مجھے تو ابھی مکان بنانا ہے، مجھے تو ابھی بچیوں کی شادیاں کرنی ہے، مجھے تو یہ کام ہے، وہ کام ہے۔ 10 قسم کی ضروریات، 10 قسم کی وہ حاجات گنواتا ہے اور پھر اس فریضے کو، اس رکن کو مؤخر کرتا رہتا۔ لیکن ان میں سے کوئی عذر معتبر نہیں ہے اس فریضے کی تاخیر کے لیے۔ کیا اس بات کی گارنٹی ہے کہ آپ ایک کاروبار سے 2 کاروبار کر لیں، کاروبار لگا لیں، مکان بنا لیں، اس کے بعد زندگی بھی وفا کر جائے؟ اس بات کی ہمارا آپ کے پاس کیا گارنٹی؟ بلکہ احادیث مبارکہ سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پے در پہ تسلسل کے ساتھ حج اور عمرے کرنا یہ تو مالداری اور غنا کے اسباب میں سے، مالداری کے اسباب میں سے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مبارک منقول ہے کہ ما امعر حاج قط، کہ حج کرنے والا کبھی امعار کا شکار نہیں ہوتا۔ قیل مل امعار، اے جابر یہ امعار کیا چیز ہے؟ فرمایا مفتقرا، وہ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا، وہ فقر و فاقہ کا شکار نہیں ہوتا جو اس رکن کی اور اس فریضے کی ادائیگی میں خرچ کرتا۔ تو اس لیے یہ سوچ کے بھائی آگے کی ضروریات کیسے پوری ہوں گی، بچیوں کی شادیاں، بچوں کی شادیاں کیسے ہوں گی؟ ہو سکتا ہے کہ اس رکن کی ادائیگی نہ کرنے کی وجہ سے یہی معاملات آپ کے اٹکے ہوئے ہوں، یہ معاملات آپ کے اٹکے ہوئے ہوں انہی ارکان کو اور انہی فرائض کو ادا نہ کرنے کی وجہ سے۔ اللہ جل شانہ اس بہانے یہ راہ بھی کھول دیں، ان رکاوٹوں کو بھی ختم کر دیں۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں رشتے آتے ہیں پھر پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، معاملہ رک جاتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے، بات کٹ جاتی ہے، آگے بات چلتی نہیں، پتہ نہیں کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے یہ کر دیا، کسی نے کچھ نہیں کیا، ہمارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ اس ساری آیات یہی ہمیں بتلاتی ہیں کہ روڑے لوگ نہیں اٹکاتے، ہمارے اپنے اعمال اٹکا رہے ہوتے۔ سب سے پہلے ان کو ٹھیک کرنے اور درست کرنے کی فکر کریں، فرائض ذمے میں ہیں ان کی ادائیگی کی فکر کریں، اللہ کی طرف سے عائد کردہ ذمہ داریاں ہیں ان کو ادا کرنے کی فکر کریں۔ بڑی فضیلتوں والا یہ عمل ہے، اللہ جل شانہ نے اس میں برکتیں بھی رکھی ہیں، اللہ جل شانہ نے اس میں رحمتیں بھی رکھی۔ عرفہ کا دن یہ سارے سال کے دنوں میں سب سے افضل ترین دن، بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ پورے سال میں اللہ اتنے بندوں کی مغفرت نہیں کرتا جتنے بندوں کی مغفرت عرفہ کے دن ہوتی ہے، یوم عرفہ کو ہوتی ہے۔ اور اس دن شیطان جتنا ذلیل و رسوا ہوتا ہے اور عرفہ کے دن اپنے منہ پر، اپنے جسم پر، اپنے سر پر خاک ڈالتا ہوا بھاگتا ہے، کوئی اور دن اس کے لیے اتنی ذلت اور رسوائی کا نہیں ہوتا جتنا یوم عرفہ کا دن ہوتا۔ بعض حضرات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، 2 صحابی حاضر ہوئے اور عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پوچھنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ بات جو تم پوچھنا چاہتے ہو تم ہی بتاؤ گے کہ میں بتاؤں؟ بذریعہ وحی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلا دی گئی تھی کہ یہ لوگ یہ سوال کرنے آئیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بتلا دیجئے، انہوں نے کہا۔ حضور نے فرمایا کہ مجھے پتہ ہے تم حج کے بارے میں سوال کرنے آئے ہو کہ جب حج کا ارادہ کریں تو کیا ملتا ہے، طواف کریں، طواف کے بعد 2 گانا ادا کر لیں تو کیا ملتا ہے، شیطان کو کنکریاں ماریں تو کیا ملتا ہے، عرفہ کے دن کیا ملتا ہے۔ تم یہ چیزیں پوچھنے کے لیے آتے کہ جب بندہ حج کا ارادہ کر لیتا ہے، اس کے لیے ایک قدم اٹھاتا ہے تو اللہ ہر قدم پر ایک نیکی اور ایک گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔
اور اس کے ہر روپے کے بدلے میں اللہ 4 کروڑ خرچ کرنے کا اجر عطا فرماتے ہیں۔ گویا کہ 1 روپیہ حج پر خرچ کیا، اس نے گویا 4 کروڑ اللہ کے راستے میں خرچ کیا۔ اتنا بڑا چڑھا کر اللہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر جب وہ طواف کا 2 گانا ادا کر دیتا ہے، طواف مکمل کر کے اللہ جل شانہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اگرچہ وہ ریت کے ذرات جتنے ہی کیوں نہ ہوں۔ ہر عمل پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ فضیلتیں بیان فرمائی۔ تو بڑی فضیلت والا عمل اللہ جل شانہ نے ہم اور آپ کو عطا کیا ہے۔ جن حضرات کو اللہ نے وسعت دے رکھی ہو، اس کا اہتمام کریں، اور سب سے بنیادی بات خلوص نیت کے ساتھ اس عمل کا اہتمام کریں۔ ریا نمود نہ ہو، دکھلاوا نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ بھائی اتنے حج کر لیے، اتنے عمرے کر لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سخت بات ایک جگہ بیان فرمائی اپنی امت کے لوگوں کے حوالے سے کہ ان قریب ایک زمانہ آئے گا کہ میری امت کے مالدار لوگ حج عمرے پر جائیں گے، جس طرح لندن، پیرس، سوئٹزرلینڈ وغیرہ جاتے ہیں ایسے ہی وہاں جائیں گے۔ آج اس کا ہم مشاہدہ کرتے ہیں، بڑے بڑے طبقات وہاں جاتے ہیں، سیلیبریٹیز وہاں جاتی ہیں، تو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، سیلفیاں چل رہی ہیں، تصاویر پوری دنیا میں وائرل کی جا رہی ہیں، بھائی فلاں شخصیت جو ہے نا عمرے پر ہے، فلاں شخصیت حج پر ہے۔ یہ دکھلاوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ دکھلاوا نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ رمضان میں گئے، حج کے دنوں میں گئے، وہاں کی تصاویر دنیا جو عمل اللہ نے مخفی رکھا تھا آپ کے لیے وہ آپ نے خود ہی افشا کر دیا، آپ ہی نے لوگوں تک پہنچا دیا، لوگوں تک پھیلا دیا۔ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث تھی نا کہ عمراء سیر سپاٹے کی غرض سے حج عمرے کریں گے، اللہ کی قسم وہ کھلی آنکھوں سے آج ہم اور آپ اس کا مشاہدہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا تھا کہ اس امت کے متوسط لوگ، درمیانے درجے کے لوگ کاروبار اور تجارت کی غرض سے حج عمرے کریں گے، کمانے کے لیے جا رہے ہیں، حاجیوں سے بھی کما رہے ہیں۔ ایسے ٹریول ایجنسیاں موجود ہیں جو حج جیسی عبادت کو کمائی کا ذریعہ سمجھ رہے ہیں، کمائی کے ذریعے کے طور پر اختیار کیا جا رہا ہے۔ بقدر ضرورت کمانے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ایک نفع کی، یوں کہہ لیں کہ سونے کی چڑیے کے طور پر اس عمل کو کیا جا رہا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی حجاج سے بھی اٹھو، ان کی قربانیوں سے بھی حاصل کرو، ان کے مدینہ اور مکے کے سفروں سے بھی پیسے حاصل کرو، کمائی کا ایک ذریعہ۔ اور جا رہے اسی نیت سے کہ وہاں پر بھی جا کر حج اور عمرہ نہیں کرنا، وہاں پر بھی جا کر ہم نے کاروبار کرنا۔ ایک صاحب کہنے لگے کہ بھائی وہ ہوتے نا منی چینجر والے، کہ میں اچھے خاصے ریال وہاں لے کر گیا اور جو میں نے خرچہ کیا تھا وہ ریال کے ذریعے اس سے زیادہ میں نے وہاں کاروبار کر کے آیا، نفع کما کر آیا۔ ریال لے کر گیا حسب ضرورت، وہاں چونکہ ریال مہنگے ملتے ہیں یہاں کے مقابلے میں، تو جن کو ضرورت تھی مہنگے داموں میں نے وہاں دیا، جتنا میں نے خرچہ کیا تھا اتنا میں بطور نفع وہاں سے کما کر لے کر آیا۔ یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ متوسط لوگ کاروبار اور تجارت کی نیت سے وہاں جائیں گے۔ پھر فرمایا کہ اس امت کے غرباء بھیک مانگنے اور ہاتھ سوال پھیلانے کے لیے وہاں پر جایا کریں گے حج عمرے کے لیے۔ گداگروں کی کتنی کثرت ہے وہ ہم اور آپ پر مخفی نہیں۔ رمضان میں تانتا بندہ ہوا ہوتا، وہ رمضان میں عبادات کے لیے نہیں جا رہے، مانگنے کے لیے جا رہے۔ اور اللہ معاف کرے، سب سے بڑا المیہ ہمارے پاک و ہند کے لوگوں کا ہے کہ جس قدر بھکاری گداگر یہاں کے ہیں پوری دنیا کے شاید کہیں اور کے نہ ہوں، اس بکثرت وہاں پر ملتے، ایسی ضروریات پیش کر کے مانگیں گے کہ آپ دنگ رہ جائیں۔ جس گھر میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں سے پوری دنیا کے لوگ مانگنے کے لیے آئے، وہاں پر بھی جا کر ہم بندوں سے مانگیں، وہاں پر بھی جا کر ہم انسانوں سے مانگیں، اس سے بڑھ کر محرومی اور بدنصیبی میرے دوستوں نہیں ہو سکتی۔ وہاں پر بھی جا کر بندوں کے سامنے ہاتھ کھڑا کر رہا۔ پوری زندگی اللہ ایسے لوگوں کو دوسروں کا محتاج بنا کر رکھ دیتے، محتاج بنا کر رکھ، وہ محتاجگی سے نہیں نکلتا۔ جو اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اللہ دوسروں کی محتاجی سے بچاتا ہے۔ ایک دفعہ ہاتھ دراز کر لیا
وہ تا حیات لوگوں کے سامنے ہاتھ ہی پھیلاتا رہے گا، اس محرومی اور محتاجی سے نہ نکل پائے گا وہ۔ اس لیے تکلیف برداشت کر لے، کم کھا لیں لیکن مانگ کر لیں۔ اس امت کے غرباء بھیک مانگنے کی غرض سے وہاں پر حاضر ہوں۔ پھر فرمایا کہ اس امت کی علماء دیندار لوگ ریا و نمود کی خاطر بکثرت حج عمرے کریں گے۔ یہ دیکھو مولوی صاحب نے 2 حج کر لیے، 3 حج کر لیے، 4 حج کر لیے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کا حال بیان فرمایا تھا۔ اگر یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، حرف بحرف یہ حدیث مبارک ہمارے اور آپ کے حالات پر موجودہ زمانے پر صادق آ رہی۔ اس لیے سب سے اہم چیز خلوص سے نیت کی ہے میرے دوست۔ اللہ بار بار توفیق دے رہے ہیں، بکثرت آپ عمرے کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، اللہ کی نعمت سمجھیں، خلوص سے نیت کے ساتھ جائیں، اپنے دل کو ریا نمود سے خالی کر کے جائیں، ریا نمود سے بچا کر جائیں، ورنہ تو یہ خالی خولی کا خرچہ اور خالی خولی کی مشقت ہوگی، حاصل کچھ نہیں ہو۔ ایک بڑی فضیلت والا عمل ہے تو خلوص نیت کے ساتھ بھی ہو، اور اللہ جل شانہ جتنا اس عمل کی اہتمام کی توفیق دے اس سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ آدمی ایک خرچ کرتا ہے، اللہ کروڑوں اس کے بدلے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کے رسول کی فرامین پر، آپ کی بتلائی ہوئی ہدایات پر، آپ کی بتلائے ہوئے اقوال پر بس ہمارا ایمان مضبوط اور کامل ہونا چاہیے۔ اس لیے فقر و فاقہ سے نہ ڈریں، یہ ذمہ داری اگر اللہ نے دے رکھی ہے، اسباب موجود ہیں تو اول وہلے میں اس فریضے کو ادا کرنے کا اہتمام کریں۔ سرکاری اسکیم سے جانے والوں کا تو سلسلہ بند ہو چکا، لیکن پرائیویٹ اسکیمیں ابھی بھی کھلی ہوئی ہیں بھائی، اور بہت زیادہ فرق نہیں ہوتا۔ بس اوقات لوگ نہ ہونے کی وجہ سے وہ کم جو ہے نا اس خرچے پر بھی لے جایا کرتی ہیں۔ اس لیے اگر فریضہ ذمے میں ہے، وسائل ہیں، تو اس فریضے کی ادائیگی کا بھی اہتمام کریں، اور کھلی آنکھوں سے انشاءاللہ تعالی اس کی برکتوں کا آپ مشاہدہ کریں گے۔ شاید میرے کہنے پر یقین اتنا نہ آئے جتنا آپ کو یقین خود مشاہدہ کرنے سے آئے گا۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔